حبيب الله ثواب اولا بالذات خلاصائی کائنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. یہ جو کہتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھ لو کیا فرق پڑا ہے. 3,50,000 نمازیوں نے آیا صوفیہ مسجد اور اطراف میں سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کی. خطیب شیخ نے ہاتھ میں سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار تام کر خطبہ دیا. قدیم عثمانی روایت کے مطابق اذان فتح دی گئی. پوری دنیا میں ٹاپ چینل نے قریباً 3.5 گھنٹے تک لائیو دکھایا. ریپٹلی جیسے چینل نے بھی. جانتے ہو کیوں؟ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے نیم برہانہ لوگ شراب پی کر خرمستیاں کرتے تھے. پہلا حکمران دیکھا جو صف اول میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. آج بہت سے لوگ ماتم میں ڈوبے تھے. 2015 کے بعد اسی ترکی پروا اسلامک بنا ہے. اللہ اسلام کی نشاسانیہ میں ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین. اور ہاں، جلن زیادہ ہو تو دکھا دینا کہ کس خطیب کی اتنی جرت ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار تام کر خطبہ دے اور سلطان الپ ارسلان رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ سمیت ملازگرد اور چناکلے کی جنگوں کا ذکر کرے اور سامنے موجود حاکم وقت کا نام تک نہ لے. دوستوں، آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہے. مسجد کے اطراف میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. کوئی بھی اس تاریخی موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا. 86 سال بعد اس تاریخی مسجد میں نماز ادا کی گئی. نماز سے قبل ترک صدر اردگان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباز نے خطبہ جمعہ دیا. تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دکھانے والوں پر جلال طاری ہو گیا. انہوں نے تلوار تام خطبہ دیا جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فاتح کی علامت سمجھی جاتی ہے. انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے. اس موقع پر 18,000 پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی پر مامور کیا گیا، جبکہ 800 ڈاکٹر اور 1,010 ایمبولینس طبی سہولیات فراہمی کے لیے تعینات رہے. ترکی کے 3 امام اور 5 مؤذن کو خطبے اور اذان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا. دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.